محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ چوتھا باب سرداران مکہ۔ ہاشم کے عہد میں شہر مکہ کی روز افزوں ترقی اور قریش کا اقتدار۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قصیب انقلاب بوڑھا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی اجتماعی فلاح و بہبود میں صرف کی تھی۔ مکہ شہر کی آباد کاری اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ جب وہ مرا تو قبائل عرب میں سے کوئی نہ رہا جس نے اس کی موت پر رنج و افسوس نہ کیا ہو۔ قصی کے 3 بیٹے تھے، عبدالدار، عبدالمناف، عبدالعزہ۔ عبدالدار سب سے بڑا تھا اور باپ کی زندگی ہی میں وہ سارے انتظامات سنبھالتا رہا تھا۔ قصی نے مرتے وقت اسی کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، مگر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو حرم کی تولیت اور دوسرے عہدوں اور مناصب پر عبدالدار کے بیٹوں اور عبدالمناف کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں فریق اپنا اپنا حق جتاتے تھے۔ قریب تھا کہ ان کا تنازع ایک خونریز جنگ میں تبدیل ہو جاتا کہ مکہ کے سن رسیدہ تجربہ کار اشخاص نے ایک بڑی مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں تمام خاندانوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس مجلس میں دونوں فریقوں کو جملہ مناصب سے سبکدوش کر دیا گیا اور از سر نو عہدوں اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے ایک مشترک تجویز پر اتفاق کر لیا گیا۔ اس مجلس مشاورت کے فیصلے کے مطابق حاجیوں کے لیے آب رسانی اور مہمانداری کا شعبہ عبدالمناف کے بیٹوں کو سپرد کر دیا گیا اور بقیہ تمام امور عبدالدار کے بیٹوں کے لیے وقف کر دیے گئے، مگر تمام معاملات کا نگران اور متولی عبدالمناف کے بڑے بیٹے ہاشم کو بنا دیا گیا۔ ہاشم کا نام عمر العلا تھا۔ وہ اپنے دادا کی طرح نہایت شائستہ، مدبر اور فیاض آدمی تھا۔ اب تک اس نے صرف تجارت اور کاروبار سے تعلق رکھا تھا، اس لیے وہ مکہ کا سب سے زیادہ مالدار تاجر تھا۔ ہاشم نیک نفس آدمی تھا، اس لیے وہ ہمیشہ حاجت مندوں کے کام آتا تھا۔ مکہ کے غریب اور محتاج، باہر سے آنے والے پریشان حال مسافر سب اس کے دسترخوان پر موجود رہتے تھے اور اس کی فیاضی کا دور دور تک چرچا تھا۔ اپنی اس ہر دل عزیزی کی وجہ سے ہاشم کو مکہ میں وہی حیثیت حاصل ہو گئی جو اس کے دادا قصی کو حاصل تھی۔ ہاشم نے از سر نو مکہ کے نظم و نسق کو درست کیا۔ قصی کے مرنے اور چچا زاد بھائیوں کے درمیان تنازع برپا ہونے کی وجہ سے قبائل عرب میں بڑی افراتفری مچ گئی تھی اور خودسر لوگوں نے تجارتی راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی، جس سے یمن اور شام سے تجارتی تعلقات پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ ہاشم نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ یمن اور شام کی تجارتی کوٹھیوں سے از سر نو تجارتی معاہدے کیے اور تجارتی تعلقات کو نئے سرے سے استوار کیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ موسم گرما اور موسم سرما کے تجارتی قافلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاشم کو تولیت کی ذمہ داریاں سنبھالے سال بھر بھی نہ ہوا تھا کہ عرب میں قحط پڑ گیا، اور اس موقع پر ہاشم کی فیاضی کا صحیح معنوں میں مظاہرہ ہوا۔ ہاشم نے اپنے سارے احوال غلے کی فراہمی کے لیے وقف کر دیے اور تمام قحط زدہ لوگوں کے لیے لنگر قائم کرائے، شام اور یمن کی اجناس منگا کر تقسیم کرائی، اور اس مصیبت کا اس ہمت اور جوش انتظامی سے مقابلہ کیا کہ نہ صرف لوگوں کو بلکہ اونٹوں اور مویشیوں تک کا چارہ ملتا رہا۔ کہتے ہیں ہاشم اس قدر نرم دل تھا کہ قحط کے زمانے میں
جب اس نے پرندوں کو بھوک سے پریشان دیکھا تو اونٹ ذبح کرا کے ان کا گوشت ٹیلوں اور پہاڑوں پر رکھوا دیا تاکہ نراغ و زغن بھی اپنا پیٹ بھریں۔ ہاشم کو امور شہرداری اور حرم کی تولیت کے فرائض انجام دینے میں اپنے بھائیوں عبد الشمس، مطلب اور نوفل سے بھی بڑی مدد ملتی رہی، اور قبائل میں مکہ کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ حج و زیارت کے لیے بھی کثیر تعداد میں لوگ آنے لگے اور قریش کی حرمت و اعتبار میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ ہاشم بن عبد مناف نے ایک باوقار، منصف مزاج اور فیاض سردار کی شاندار زندگی گزاری، یہاں تک کہ بڑھاپے میں ایک سفر کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کی ولادت کے متعلق بھی ایک دلچسپ حکایت مشہور ہے۔ کہتے ہیں قریش کے سردار عبد مناف کی بیوی حاملہ تھی۔ جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو سب نے حیرت سے دیکھا کہ اس نے ایک کے بجائے 2 بچے جنے ہیں اور دونوں کی پشت ایک دوسرے سے چسپاں ہے۔ بڑی مشکل تھی کہ ان دونوں کی پرورش کس طرح ہوگی۔ آخر یہ مشورہ ہوا کہ دونوں کی پشت کی کھال کو درمیان سے کاٹ کر جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد مناف نے تلوار لے کر دونوں بچوں کی پیٹھ کو بڑی احتیاط کے ساتھ درمیان سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا، اور دونوں علیحدہ علیحدہ گہواروں میں پرورش پاتے رہے۔ انہی باہم چپکے ہوئے جڑواں بچوں میں ایک ہاشم تھا۔ عبد مناف نے ان بچوں کے جی جانے پر شکرانہ ادا کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ایک بڑی ضیافت ترتیب دی، اور ان دونوں کا نام رکھا، ایک کا عمر الاعلیٰ یعنی ہاشم اور دوسرے کا عبد الشمس۔ اس موقع پر قبیلے کی کاہنہ نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ تلوار حائل رہے گی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں کے خاندانوں کے درمیان ہمیشہ نزاع و جدال برپا رہا۔ اگرچہ اس قصے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی دلچسپ حکایت ہے جو لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتی ہے۔ عبد مناف کے بیٹے عمر الاعلیٰ کا لقب اس کے سردار مکہ بننے کے بعد ہاشم پڑ گیا، اور وہ پھر اسی نام سے مشہور ہوا۔ اس لقب کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہاشم بہت مہمان نواز تھا، روزانہ مہمانوں اور مسافروں کے لیے اونٹ ذبح کراتا تھا، اور اس کے دستر پر چبائی ہوئی ہڈیوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ہاشم مشہور ہو گیا تھا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا